بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على عدوك وضربهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہ تو پچھلی بار جو اسلامی ترمیمیت کے بارے میں، ترمیمیت اور راسخ العقیدگی، سائنس اور سرمایہ داری کی تو مثالیں تھیں، لیکن اصل یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ترمیمی طرز فکر اور راسخ العقیدہ طرز فکر میں ان مسائل کو سمجھنے میں کیا اختلاف ہے، کیا جوہری اختلاف ہے. تو اس پہ زین بھائی نے اس ویڈیو کا ایک خلاصہ بنایا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اس ویڈیو کی سمجھ کیا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دو سوالات کیے. تو اس نشست کا مقصد ان دو سوالات اور کچھ غور و فکر کرنا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ پہلے ان کا جو خلاصہ ہے اس کو پڑھیں گے کہ اس خلاصے میں جو فہم ہے وہ میرے فہم سے کس طرح ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے یا کوئی نئی چیزیں نکلتی ہیں، تو اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تو فرما رہے ہیں کہ اسلامی نظام اگر سرمایہ دارانہ نظام یا اس کے ذیلی اجزاء سے اگر کچھ لے کر سے اپنے نظام کا حصہ بناتا ہے، تو اس بنیاد پر کہ یہ اجزاء کس حد تک عبادت رب کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ تو عمومی اصول ہے. اسی طرح سرمایہ داری بھی اسلامی نظام اس کے اجزاء کو اپنے نظام کا حصہ بنانے کو تیار ہے، بشرطے کہ اس سے سرمایہ کی بڑھوتری ممکن ہو. یعنی اسلامی نظام، اس میں کئی مسائل ہیں، ایک ایک کر کے اس کو لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو ایک تو نظام بطور نظام، اس کے بعد ان نظاموں کے ذیلی نظام بھی ہو سکتے ہیں بطور ذیلی نظام. اور پھر اجزاء ہو سکتے ہیں، اور اجزاء کی بھی دو حیثیت ہے. اجزاء نظام کے اندر پیوست ہوں تو وہ ایک فنکشن ہے ان کا، اور اس سے علیحدہ کر دیں تو پھر اس نظام میں وہ فنکشن وہ پیدا نہیں کرتے. مثلا ایک کار ہے، وہ ایک نظام ہے. نظام ہے. انجن کا کہہ لیں ذیلی نظام ہے. لیکن کار کے پرزے ہیں، وہ اس کے اجزاء. اب پرزوں کی بھی دو حیثیت ہے. جب وہ کار کے اندر ہیں، مثلا انجن کا حصہ ہے یا کار کے کسی اور چیز کا حصہ ہے، تو ایک فنکشن ہے جو اس کے نظام سے انٹیگریٹڈ ہے. لیکن اس بولٹ کو آپ الگ سے کر دیں اس نظام سے، تو وہ ایک بالکل اس کی الگ حیثیت ہے، وہ ایک انڈیویجویلٹی ہے. وہ اگر کسی دوسرے نظام میں
ایک اس نظام کا حصہ بن سکے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر جز جو ہے نظام کا حصہ بن سکے. سمجھے نا؟ اب وہ جب الگ ہوگا جز، تو وہ اس نظام سے اس کا وہ تعلق نہیں ہے، وہ فنکشن وہ نظام میں پیوست نہیں ہے، وہ فنکشن ادا نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے. مثلا یہ کہ جو ہم مثالیں اس میں دیکھ، سرمایہ دارانہ نظام ہے بطور نظام کی، ایک کل ہے جس کا ایک فنکشن ہے، پھر اس کے ذیلی نظام ہے، مثلا نظام معیشت ہے، نظام بینکنگ ہے. اب بینک جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اس کا ایک خاص فنکشن ہے، لیکن ایک ادارے کی حیثیت سے جس میں لوگوں کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے وغیرہ. مثلا یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام سے اس بینکنگ کے نظام کو الگ کر کے بینک بطور ادارے کے مثلا، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کو کس طرح، کیا اس میں تغیر آئے گا اس ادارے میں کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام سے الگ ہوگا، اور کس طرح ہم کر سکتے ہیں، اور کیا جو ہے، اور پھر جو ہے ہر جز کو الگ کر کے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ہمارے نظام سے لگا کھاتا نہیں ہے کہ نہیں، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وغیرہ. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بینک ان سارے، اس کے بعد جو ہے بینک کو اسلامی نظام میں اس دور میں اس کا کیا دور ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہمارا اپنا جو اس میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ایسے انسٹرومنٹ ہمیں ملتے ہیں جس کی استعمال کرتے ہوئے موجودہ دور میں ہم بینکوں کو اسلامی نظام کا حصہ بنائیں، لیکن اور اس کو سرمایہ دارانہ نظام سے کاٹ سکیں. اس میں ایک چیز تو سود ہے، یہ مثلا یہ ہے کہ منی پرنٹنگ کا نظام ہے، تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کو نیشنلائز کیا جائے، قومیہ لیا جائے، وہ پرائیویٹ نہ ہو، کیونکہ اگر پرائیویٹ ہوں گے بینک تو کبھی بھی آپ سود کو ختم نہیں کر سکتے. مثلا اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو کرنی پڑیں. اس وقت جو ہے بینک ایک جز ہے، ان معنوں میں ایک ادارہ ہے، ایک بولٹ ہے، جو کوئی سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اس کا ایک خاص فنکشن ہے، اس سے خاص لگا کھاتا ہے، اور ایک خاص ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ادارے کی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر. تو ہم یہ سوچیں گے پہلے تو یہ کہ اس کو الگ کریں گے اس نظام سے، اس کے فنکشن سے وہ الگ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، پھر یہ کہ بطور جز کے اس کی شرعی حیثیت متعین کریں گے وغیرہ، اور پھر اس میں اجتہادات کرنے پڑتے ہیں کہ کیا کس طرح جو ہے اس ادارے کو بینک کی اسلامی نظام میں ایک جز کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا تغیر. تو سب سے بڑا تغیر جو ہمارے نزدیک ہے وہ اس کو قومیان ہے، یعنی پرائیویٹ جب تک بینک ہوں گے تو اس میں آپ سود کو ختم نہیں کر سکتے مثلا، اور بہت سی چیزیں. تو یہ جو ہے کچھ اہم چیزیں تھیں جو میرا خیال ہے اس میں واضح نہیں تھی. اچھا جی، تو اسلامی نظام اگر سرمایہ نظام یا اس کے ذیلی اجزاء سے، تو اس میں اب میں نے جو کہا سر اس میں تفریق کی ضرورت ہے، نظام بطور نظام کے، ذیلی نظام اور اجزاء میں پھر تفریق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جز نظام سے الگ ہو بھی جائے تو اس کو شاید
تو اجزاء سے اس کو نظام سے الگ کرنا، نئے نظام میں اس کو ڈالنا، اس کا کیا فنکشن ہوگا، اس میں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی، اور یعنی یہ کہ پہلے اس سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جز بطور جز شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں دیکھنی پڑتی. اچھا، تو اسلامی نظام اگر سرمایہ دارانہ نظام یا اس کے ذیلی اجزاء سے اگر کچھ لے کر اپنے نظام کا حصہ بناتا ہے تو اسی بنیاد پر کہ یہ اجزاء کس حد تک عبادت رب کے فروغ کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو یہ عمومی طور پہ تو صحیح ہے، لیکن صرف ان تعقیدات اور شرائط کے فہم کے تناظر میں جو میں نے ابھی پیش کیا، میرے نزدیک میں اس طرح سرمایہ داری بھی اسی طرح کا تو وہ مقصد نہیں ہے. اس سرمایہ داری بھی وہ ایک اسلامی نظام اور اس کے اجزاء کو اپنے نظام کا حصہ بنانے پر تیار ہے. ہاں، تو جب وہ حصہ بنائے گی تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں حصہ کبھی بنتا نہیں ہے نظام یا ذیلی نظام بغیر اس کو تغیر کیے. اب جب آپ اس کو حصہ بناتے ہیں تو یا تو جس کو حصہ بنا رہے ہیں وہ اس سے متاثر ہوگا یا آپ متاثر ہوں گے. تو یہ تو اس نظام کی طاقت، اپنی اندرونی طاقت، آلسو اس کے یعنی مطلب یہ کہ جو اس وقت اس کی ہیبت اور اس کی غلبے کے، تو اگر ایک غالب نظام ہے تو اس کے لیے یہ موقع زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے نظام کا حصہ بنائے، کیونکہ وہی راج الوقت سکہ ہے. لیکن یہ کہ جو بھی ہو، جب آپ کسی چیز کو اپنے نظام کا حصہ بناتے ہیں تو اس میں تغیر تو آئے گا، اس کی حیت میں تبدیلی تو آئے گی وغیرہ. تو جو اسلامی معیشت کو جو ہے اسلامی بینکنگ وغیرہ کے نتیجے میں جو ہے بہت سے تغیرات آتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ اس میں جاتا ہے یہ پہلے سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے مطابق ہے، تو استعمار کے بعد جاتا ہے کہ یہ سارے بینک استعمار کے. یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فہم آتا ہے کہ اسلام اور سرمایہ داری جو ہے وہ ان میں توافق اور تطابق ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ استعمار کے اندر ضم ہونے کا موقع ملتا ہے. اور کیونکہ بینکنگ کا نظام جو ہے اسلامی حکومتوں کی مرضی اور زیر نگرانی چلتا ہے، تو ان اسلامی یعنی مسلمانوں کی حکومتوں کو جواز فراہم ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سرمایہ داری کے خلاف جدوجہد ہے اور استعمار کے خلاف جدوجہد ہے، اس کو اٹھا پھینکنے کی، وہ بالکل جو ہے پس منظر میں چل جاتی. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ مطلب یہ ہے کہ اس کے دور رس نتائج تو بہت ہی بھیانک ہوں گے، کیونکہ یہ عیسائیت کے ساتھ بھی ہوا، تو بالکل جو ہے اس کی ہے جو اندرونی نہ صرف یہ کہ اس کا غلبہ ختم ہوا، بلکہ 300-400 سال کے اندر اس کی شکل ہی بدل گئی. وہ تمام چیزیں جس کی مخالفت کرتی تھی آہستہ آہستہ اس کو عیسائی جواز فراہم کرنے لگی، سرمایہ داری کا بھی، استعمار کا بھی، اور اب تو مطلب انفرادی زندگی میں بھی وہ جواز فراہم کر رہی ہے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا. اچھا جی، اب دوسرے پہ چلتے ہیں. یعنی اس پہ اگر بات کرتے رہیں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ایک بار جو ہے اس کو دوسرا یہ کہ اسلامی انقلاب کے حامی نہیں، اسلامی انقلاب کے تو بہت سے حامی ہیں. یعنی ہمارے حلقے کے یعنی بنیادی طور پر ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے یہ تینوں تصورات ہیں اس کانٹیکسٹ میں. اور ہمارے حلقے میں ڈیولپ ہوئے ہیں، سے باہر جو ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. ترمیمیت پسندی سرمایہ داری کو مکمل طور پر رد کرنے کے بجائے اس کو فطری جانتی ہے، اور اسلام سے مماثلتیں تیار.
صرف مماثلتیں نہیں، توافق اور تطابق، کس طرح جو ہے اسلام جو ہے شریعت کے اندر رہتے ہوئے سرمایہ داری کے عمومی غلبے کو قبول کرتے ہوئے ایک بحثیت نظام کے قائم رہتے ہیں۔ مماثلتیں نہیں، مماثلت تو عمومی لفظ ہے، مماثلتیں تو ظاہرہ ہوتی ہی ہیں۔ تو اس میں اہم جو فرق ہے وہ مثلا دو آدمی ہمارے نزدیک اس میں ایک اہم ہے، یعنی جن کو ہم نے لیا ہے تقی عثمانی صاحب، جن کا تعلق دیوبند سے ہے، جو بہت بڑے عالم ہیں، اور دوسرے خورشید احمد صاحب جو عالم دین نہیں ہیں، اور وہ ایک جماعت اسلامی کے میروں وہ مرام سے ہیں، نائب و مرام سے ہیں، اور اسلامی معیشت کے دائیوں میں سے ہیں۔ تو ان کی مثالیں جو ہیں وہ دو ترمیمیت پسند ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دونوں کے دو مختلف شکلیں ہیں، اور صرف ترمیمیت پسندی نہیں، سرمایہ داری نہیں، عموماً یعنی انلائٹنمنٹ کی جو نظریات ہیں، سرمایہ داری جو ہے اس کی ایک تجسیم ہے۔ تو اس میں جو ہے جو یا میں نقل کر دیتا ہوں وہ جو کی پیسج ہے۔ اچھا جی، تو اس میں دو مثالیں ہیں، ایک ریویژن اسکالر سچ ایز مولانا تقی عثمانی اینڈ پروفیسر خورشید either reject that Islam is a system۔ تو تقی عثمانی صاحب جو ہے مثلا یہ ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس کوئی معاشی نظام ہے، تعلیمات ہیں لیکن نظام، اور ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اسلام جو ہے مکمل دین نہیں ہے، لیکن وہ دین کو بطور نظام کے اس کے یہ ایک اجتہاد ہے کہ اب موجود دور میں اس تصور کا کہ دین ایک مکمل نظام، دین کو نظام کی حیثیت سے جو ہے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ مولانا مودودی کے اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد سے جو ہے دیوبندی علماء عموماً اور خاص طور پہ مولانا تقی عثمانی جو ہے وہ اگری نہیں کرتے۔ لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس اجتہاد کو نہیں مانا تو آپ اسلام کا یہ تصور کہ وہ ایک مکمل دین ہے اس کو ان حالات پہ کیسے اس کی تطبیق کریں گے، موجودہ حالات پہ جہاں ایک نظام جو ہے غالب ہے، طاقتور نظام۔ So either they reject the Islamic system، اور ظاہر خورشید احمد صاحب تو نہیں ریجیکٹ کر سکتے، ان کی جماعت کا پورا مابع الامتیاز ہی یہ ہے کہ وہ اسلام کا ایک نظام مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اسلام system is compatible with capitalism, enlightenment, theoretical discourses and life world۔ تو خورشید صاحب کیا تو صرف کیپٹلزم کو آپ اسلام اور کیپٹلزم کو توافق اور تطابق مانتے ہیں، تو پھر جو ہے جمہوریت کو بھی ماننا پڑے گا ظاہر ہے، اور لبرلزم کو بھی، یعنی خورشید صاحب کیونکہ وہ سوشلزم کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں اور لبرلزم کی بھی بعض شکلوں ریجیکٹ کرتے ہیں، تو سوشل ڈیموکریٹ ہیں بیسیکلی زیادہ تر اسلامی تحریک کے لوگ جو ہیں آج کل۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ترمیمیت پسند علماء کی جو مثال دی ہے، ان میں سے ایک عالم ہے، علماء اسکالرز ایک عالم ہے، دوسرے عالم نہیں ہیں، لیکن ان کی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک ہی نکلتا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اسلام نظام نہیں ہے، یعنی یہ نہ کہیں لیکن یہ کہ اس کا حاصل یہی ہے، مثلا یہ کہ معاشی نظام نہیں، تو وہ معاشی نظام کہاں سے لائیں گے؟ نظام تو چاہیے نا، تعلیمات ہیں، تو وہ کہتے ہیں سرمایہ داری ایک معاشی نظام ہے جو نیچرل نظام ہے، فطری ہے، وہ کہ اس میں مطلب کچھ اخلاقی برائیاں درائی ہیں، تو وہ شریعت اسی لیے ہے کہ اس پہ شریعت کے مطابق جو ہے اس کی تطہیر کی جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کی جا سکتی ہے، ان معنوں میں وہ اسلامی وہ معاشی نظام ہم سرمایہ داری لیتے ہیں اور اس پہ شریعت نافذ کرتے ہیں تو وہ اسلامی ہو جاتا ہے ان کے نزدیک۔
ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے وہ اسلام نہ صرف یہ کہ اسلامی نہیں ہوتا بلکہ اسلام کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور مسلمانوں اور اس کے بہت بھیانک جو ہے اور اسلام نہ صرف یہ کہ وہ اسلامی نہیں ہوتا بلکہ سرمایہ داری کے اسلامی جواز فراہم کرتا. دوسرے ہیں خورشید احمد صاحب، وہ جی یہ تو نہیں کہتے کہ نظام نہیں ہے اسلام نظام ہے. ان کی جماعت کا پورا ماحول امتیازی یہ ہے کہ اسلام نظام ہے، لیکن یہ کہ اسلامی نظام اور سرمایہ داری میں بطور نظام کے توافق اور تطابق ان معنوں میں ہو سکتا ہے کہ سرمایہ داری نظام کے جو برے پہلو ان کو نکال دیا جائے تو اس میں کچھ لبرلزم سے لیتے ہیں، کچھ سوشلزم سے لیتے ہیں، کچھ اسلامی تعلیمات سے لیتے ہیں، تو ایک ملغوبہ بنتا ہے جو سوشل ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹل اکنامکس وغیرہ. لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ سوشلزم اور ڈیولپمنٹ اکنامکس کے جو بنیادی تصورات ہیں اور بنیادی مفروضات ہیں وہ سرمایہ داری کے ہی بنیادی مفروضات ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے اسلام کو سرمایہ دارانہ ایک جواز فراہم کر دیتے ہیں. تو یہ ان معنوں میں ترمیمیت پسند ہے. تو یہ جو آپ نے سمجھا ہے اسلام انقلاب کے حامی نظیر ترمیم پسند کے بجائے اس کو فطری جانتی ہے، اور اسلام مواصلتیں نہیں، اس سے زیادہ ترمیم پسند مختلف مکاتب فکر ہیں. ایک وہ جو سرمایہ داری کو فطری سمجھتے ہیں، یعنی نیچرل، یہ اپنے عثمانی صاحب تو سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی جو ان کی کتاب ہے جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے تو یہ وہ کتاب تو اردو میں، لیکن یہ جو میرے سامنے جو پڑھا ہے وہ اس کے اردو انگلش میں اس کے بعد اجزاء کا ترجمہ ہے. تو اس میں فرماتے ہیں there are many natural laws operative in the universe and the law of demand and supply is one such law. تو مثلا یہ کہ وہ نظام رسد اور طلب کو جو ہے وہ فطری سمجھتے ہیں. This lead Usmani to an unqualified acceptance of Smith's conception of an inevitable harmony in the pursuit of individual interests and social well-being. Usmani writes, اب یہ مولانا عثمانی کہہ رہے ہیں although every individual worked for his own profit, the natural laws of supply and demand force him to fulfill the need of society. تو یہ جو ہے وہ جو یہاں جو اس عبارت میں جو ان کی اردو عبارت کا حرفن ترجمہ ہے انگریزی میں، اس میں جو آدم اسمتھ ہے اس کا جو قانون انویزیبل ہینڈ کا جو قانون ہے، مخفی ہاتھ کا جو قانون ہے، جس سے بعد میں ہیگل بھی متاثر ہوا، اس کو کننگ آف ریزن کہتا ہے ہیگل، اس کو قبول کر رہے ہیں. So Usmani justifies the determination of values on the basis of revealed preferences and Usmani justifies the determination of values on the basis of revealed preferences, explicitly reject the need to subject preference to moral evaluation. Usmani regards capitalism as a natural rational order. The basic philosophy underlying capitalism is correct. یہ عثمانی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. In that it identifies the laws of supply and demand and the profit motive as a mechanism for. So supply and demand کو بھی مانتے ہیں اور profit motive کو بھی مانتے ہیں اور خواہشات کی ترجیحی حیثیت کو بھی مانتے ہیں. Islam, the basic philosophy of underlying capitalism is correct. اس میں اگر آپ کو اردو میں دیکھنا ہو زین بھائی تو وہ جو مضمون ہے ڈاکٹر جاوید انصاری کا جم ہنوز نہ دارت رموز دین ورنہ، اس میں عثمانی صاحب کی کتاب پر اردو میں تبصرہ ہے، تو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہی بات ہے جو میں یہاں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں، وہ میرے سامنے نہیں رکھا ہوا اس لیے میں یہ اسی سے پڑھ رہا ہوں. The basic philosophy underlying capitalism is correct
in that یہ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں, it identifies the law of supply and demand and the profit motive as the mechanism for addressing the fundamental economic problem of scarcity because یہ بھی یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ scarcity ایک پرابلم ہے, وہ بھی بنیاد ہے سرمایہ داری کی اور انسان پرستی. Because this reflects natural human properties. According to Usmani, اور یہ ان کے الفاظ ہیں, Islam does not possess an economic system of its own. تو یہ explicitly reject کر رہے ہیں کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے. Islam endorses the market forces. Islam fully endorses the profit motive as the basis for human behavior. اور اس میں پورے ان کی کتابوں سے اقتباس جو ہے بھرا پڑا ہے. تو خورشید صاحب تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اسلام کا کوئی اپنا معاشی نظام نہیں, وہ تو کہتے ہیں اسلام کا مکمل معاشی نظام, لیکن وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا مکمل جو معاشی نظام ہے ایک بیچ کی راہ ہے جو سرمایہ داری اور سوشلزم کے درمیان ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بیچ کی راہ وہ پہلے سے موجود ہے ان کے یہاں, سوشل ڈیموکریسی. تو گو کہ خورشید صاحب جو ہے نظری طور پہ وہ باتیں نہیں کہتے جو عثمانی صاحب کہتے ہیں, کم از کم اس وضاحت کے ساتھ نہیں کہتے, لیکن ان کا عملی جو نتیجہ وہ ایک ہی ہے کہ اسلام کو بطور نظام کے, کیونکہ وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ اسلام کس طرح ایک الگ نظام ہے سرمایہ داری سے, ویسے یہ کہتے ہیں کہ بیچ کا نظام ہے. تو بیسیکلی وہ ایک اسلامک سوشل ڈیموکریسی, تو وہ بیچ کا نظام تو پہلے سے موجود ہے. سوشل ڈیموکریسی بھی کیپٹلزم کی ایک شکل ہے, سوشل ویلفیئرزم یا ڈیموکریسی, سوشل ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اور یہ ظاہر ہے خورشید صاحب کہیں بھی موجود ہے, اور یہ مولانا مودودی کی تحریروں سے بھی نکلتا ہے. گو کہ مولانا مودودی کی تحریروں میں اصولی طور پر اس کا رد بھی موجود ہے. یہ ایک فرق ہے, ٹھیک ہے جی. تو ایک جو فطر انمان میں فزک کے فرق, کیونکہ وہ خدا نے بنایا انسان کو, چاہے بالکل ایسے ہی سرمایہ جو کہ تنمیم کے نزدیک ایک معاشی نظریہ اور ایک سماجی علم ہے, نہ کہ ایک مکمل بن جیسے انقلابی کہتے ہیں, کی بنیاد بھی فطری قوانین پر. یہ ٹھیک ہے, لیکن ترمیم پر اسلام کے معاملات میں نظام نہیں مانتے. یعنی کچھ ترمیم جیسے عثمانی صاحب آپ کو میں نے بتا دیا کس طرح نہیں مانتے, اور خورشید صاحب نظام تو مانتے ہیں لیکن عملاً جو ہے وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. بلکہ ان کے یہاں اسلام کے احکام ہر شعبے زندگی سے متعلق ہے, جس میں معیشت بھی شامل ہے. احکام یہ تعلیمات بھی, جس طرح فزک کے قوانین اسلام میں اس طرح سرمایہ داری کی جس فطری قوانین پر قائم ہے وہ بھی اسلام سے متصادم نہیں ہے. یہ عثمانی صاحب کی رائے ہے, آپ کو بتا دیا. مطلب وہ لا آف سپلائی ڈیمانڈ کو مانتے ہیں, پروفٹ موٹیو کو مانتے ہیں, خواہشات کی تکمیل کو مانتے ہیں, اور اسکیرسٹی پرنسپل کو بھی مانتے ہیں اس میں. اچھا جی. جس طرح فزک کے قوانین اسلامی احکام سے بنے, اس طرح سرمایہ نظام جن فطری قوانین پر قائم وہ بھی اسلام کے مخالف ہیں. گو کہ ظاہر ہے فزکس اور معیشت میں فرق ہے, کیونکہ اس میں انسانی ارادہ بھی شامل ہے, تو وہ اور انسانی اختیار شامل ہے کسی حد تک. تو پھر احکام شریعت اس میں شامل ہو جاتے ہیں. فزکس پہ ظاہر ہے احکام شریعت کا تو اعتبار تطبیق نہیں ہوتی ہے معنی. دوسری وجوہ, دوسرے وہ جو یہ تسلیم کر اسلام پر اپنا الگ نظام ہے جیسے, لیکن یہ بھی تسلیم سرمایہ کے معاشی نظام بہت سے مماثلتیں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور سرمایہ اسلام مطابقت ممکن ہے, یہ ٹھیک ہے. وہ اس تشریح کے ساتھ جو میں نے آپ کو اسلامی ترمیم برعکس انقلابی ایک معاشیات, یاد رہے کہ یہ اسلام کے نزدیک سرمایہ داری ایک معاشی نظریہ نہیں بلکہ ایک مکمل بند نظام ہے, یعنی محض ایک معاشی نظام, اور محض نظام بھی نہیں ہے, نظام سے اوپر بھی ایک تہذیب ہے. تو یہ یعنی نظام بھی ہے اور لائف ورلڈ بھی ہے. تو نظام پر بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ صرف ایک نظام ہے, نظام سے اونچی کی بھی چیز ہے, لائف ورلڈ بھی ہے, پروسیس آف سوشلائزیشن وہ بہت اہم ہے. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے اس بحث میں نظام کی زیادہ حیثیت ہے. معاشیات اور سرمایہ کو مضبوط برقرار رکھنے والی سرمایہ داران علمیت
معاشیات اس سرمایہ داروں کو مضبوط اور برقرار سرمایہ دارانہ علمیت کا ایک جز ہے. معاشیات جو ہے سرمایہ داری کا ایک مذہب ہے، یا سرمایہ داری اس کا مذہب ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے. سرمایہ داری یہ بتاتی ہے کہ کیوں جو ہے وہ ایک معاشیات جو بنیادی پہ ایک مورل سائنس ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ کیوں سرمایہ داری پر ایمان لانا اچھا ہے. اس کے قوانین فطری نہیں ہیں، کیونکہ معاشیات فزکس صرف فطرت کا کوئی علم نہیں ہے. اس سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فزکس میں جو ہے آئیڈیالوجی نہیں ہے. فزکس میں بھی آئیڈیالوجی الہیات آ جاتی ہیں، لیکن وہ اس میں جو فطرت کا حصہ ہے یا ہارڈ سائنس کا حصہ ہے وہ زیادہ ہے معاشیات کے مقابلے میں بہت. تو معاشیات فزکس فطرت علم کا علم ہے جو کائنات کے قوانین کو محض دریافت کرتا ہے، بلکہ ایک سماجی علم ہے جسے انسان سماج و معاشرے میں خود تخلیق کرتا ہے. وہ علم ہے ہی نہیں علم تو ہے ہی نہیں، وہ جہالت ہے. وہ آئیڈیالوجی ہے. جیسے آئیڈیالوجی کا مطلب ہے وہ سرمایہ داری کی بنیادی نظریات کی توجیح پیش کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن، اس بنیاد پہ کہ انسان کو یہ حق ہے کہ وہ جو چاہے وہ چاہے. یعنی فطری علوم میں انسانی قوانین تخلیق نہیں کرتا بلکہ صرف اسے دریافت کرتا ہے، کیونکہ فطرت کے دائرے میں اللہ نے خود ہی کو اپنے ارادے کو نافذ کیا. ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ فزکس میں وہ اپنی باتیں بھی ڈال دیتا ہے ساری چیزیں تو وہ قوانین نہیں ہیں. بہت سی اس میں جس کو تھیریز کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی فرق پھر بھی موجود ہے، اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا. یعنی قوانین تخلیق نہیں کرتا، صرف اسے دریافت کرتا ہے، کیونکہ فطرت کے دائرے میں اللہ نے خود ہی اپنے ارادے کو نافذ کیا ہے. یعنی اس کا ارادہ تو ہر جگہ نافذ ہے، لیکن اس کے ارادے کی دو قسمیں، ایک ارادہ تکوینی ہے اور ایک ارادہ تشریعی ہے. تو ارادہ تکوینی میں تو کوئی اختیار نہیں دیا اس نے کسی کو، ارادہ تشریعی میں ایک بیسک اختیار دیا ہے محدود، کہ جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرتے، جو چاہے الٹا راستہ اختیار کر لے. تو معیشت کا دائرہ اس میں آتا ہے، تشریع، ارادہ تشریع. تو فطرت دائرہ میں اللہ نے خود ہی اپنے ارادے کو نافذ. لیکن سماجی علوم یہ علوم نہیں ہے، یہ سماجی یعنی جو بھی ڈسپلنس ہیں. لیکن سماجی علوم چونکہ ایک ایسے انسانی ارادے کی تخلیق ہیں جو خود کو عبداللہ کو عبادات سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بنیادی طور پہ انسان کی تخلیق نہیں، انسان شیطان کی تخلیق ہے. شیطان انسان کو برغلاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اس کی تخلیق ہے، اور انسان حقیقت میں کوئی چیز تخلیق نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے. وہ ظلم ہے وضع الشیء علی غیر محل ہی، چیز کو رکھنا اس کی جگہ پہ جو نہیں ہے. تو سرمایہ داری نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے، جو حقیقت تھی اس کو اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ دی ہے. تو لیکن یہ کہ بنیادی جو بات آپ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک، اور جس کا مقصد اپنی خواہشات کی تحدید کے بجائے اس کی لازمت تکمیل، سرمایہ داران سرمایہ میں لامحدود اضافہ، اس لیے انقلابی سرمایہ کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں. یہ علوم نہیں ہے، ہم ان کو علوم ہی نہیں مانتے. میرے یہاں دو سوال ہیں. اچھا، اب سوالات کو دیکھتے ہیں. اچھا جی، اب سوال آتے ہیں. سوال کیونکہ بہت لمبا ہو گیا ابھی، تو تفصیل سے اس کا جواب نہیں دوں گا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی تفصیلی جواب کی ضرورت ہے کہ نہیں اس توضیح کے بعد. لیکن دیکھتے ہیں، اور اگر اس کی پھر تفصیلی جواب کی ضرورت ہے اس کی طرف دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ترمیموں میں کیا سائنس کے بعد نہیں، سائنس کی میں نے مثال دی تھی. اب مجھے میرے اکنامکس کی جب مثال دے رہے ہیں تو اس میں تو ایک واضح بات ہے کہ تقی عثمانی صاحب، کیونکہ انہوں نے اسلامی معاشیات پہ لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے، تو ان کے اس میں موجود ہے. اور خورشید صاحب نے بھی معاشیات پہ لکھا ہے، وہ تو ایک اسپیسیفک مثال ہے. سائنس کی مطلب لوگ ہیں جیسے
یہ اسلامک سائنس والے لوگ، وہ بھی ترمیمیت پسند ہیں اور اس میں کچھ ماڈرنسٹ بھی ہیں. تو اگر ہم ان پہ تنقید کریں گے تو پھر وہ اس کی تفصیل. لیکن یہاں تو میں نے ایک مثال دی تھی، اس میں کوئی خاص لوگ جو ہیں وہ میرے ذہن میں نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کیا سائنس کے بارے میں ایکچولی کیا کہا تھا، لیکن وہ ایک مثال دی تھی تو یہ ذہن میں رہے. لیکن 12 اس کو دیکھ آپ کے ترمیم کیا سائنس کے بعد کو فطری اور مطابق اسلام سمجھانا اور بعد سے کر کے اسے دو تصور نہیں. ترمیمی کے بارے میں نے اس کی بات نہیں، کیونکہ میں نے تو ایک مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی تھی. اب مجھے یاد نہیں کہ ایکچولی میں نے کیا کہا تھا. لیکن جن دو ترمیمیوں کی ہم بات کرتے ہیں عثمانی صاحب اور خورشید اپن کیا سائنس کے بارے میں کوئی خاص موقف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سائنس ایکچولی کوئی چیز نہیں ہے. سائنس ایک بہت سی چیزوں کے مجموعے پر ایک نام ہم نے رکھ دیا ہے سائنس. تو اس میں سائنس میں بہت سی چیزیں ہیں جو جن کی وہی حیثیت ہے جو اکنامکس کی ہے، وہ بھی آئیڈیالوجیز ہیں. اس میں بعض اجزاء ایسے ہیں جو قوانین ہیں یا قوانین ہیں یا قوانین کو سمجھنے کی یہ انسانی کوشش ہے. لا آف موشن جو ہے نیوٹن کی جو لا آف موشن ہے اس کو قانون فطرت ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں وہ یعنی یہ ہے کہ حاصل ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم جو ایکچوئل کائنات جو ہے اس کے عمل کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں. بعید طور کہ پھر اس میں انسانی انٹرونشن کر کے فطرت کے بعد اجزاء پہ قابو پا سکیں یا اس کو سمجھ سکیں، اس طرح کے اس پہ قابو پانے کی کوشش کر سکیں. تو اس میں بہت یہ نہیں، سائنس کا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت ہی پیچیدہ ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سطحی بات نہیں ہے جس طرح مطلب یہ ہے کہ میں نے اس میں کی تھی، کیونکہ میں نے صرف مثال کے طور پہ ایک دیا تھا، اس پہ فوکس کرنا کوئی مقصود نہیں تھا. جب سائنس پہ بات کریں گے تو پھر اس میں تو سائنس کی تنقید پہ تو ابھی ہمارا کام جو ہے بہت ہی سطحی ہے، ہم نے شروع ہی نہیں کیا. ہمارے پاس ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو جن کو اسلامی فکر میں بھی گہرا وہ ہو اور پھر فلسفے میں بھی اور سائنس میں بھی تینوں چیزیں. کچھ لوگ ہیں لیکن وہ مطلب انہوں نے کام تھوڑا ہی کیا. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ترمیمیوں کہ ہاں سائنس کے بعد اجزاء کو فطری اور مطابق اسلام سمجھنا اور بعد اجزاء اسلام سے متصادم سمجھ کر اسے اسلامیانہ دو الگ الگ تصورات ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی. اگر ایسا ہی ہے تو آپ نے اپنی گفتگو کے میں پہلے تصور کے حوالے سے تو اسلامی انقلابی موقف واضح کیا کہ سماجی علوم فطری نہیں ہے. فطری نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وہ نیچرل لا کو ڈسکرائب نہیں کرتے، وہ سوشل ہیومن انوائرمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں. یعنی فطری نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. فطرت کا بھی لفظ بہت لوڈڈ لفظ ہے تو میں نے اس کو کیجولی استعمال کیا ہے. کیا بات کر رہے تھے، یعنی مثلا یہ کہ ہم یہ بھی ایک ایبسٹریکشن ہے، تجرید ہے. ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، سوشل ورلڈ یعنی ہمیں انسانی دنیا کو، اور نیچرل ورلڈ. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تجریدی عنوانوں میں کہ سوشل ورلڈ بھی ظاہر ہے کہ نیچرل ورلڈ کے تناظر میں قائم ہوتی ہے، تو اس میں فطرت کا حصہ ہونا لازم ہے. اور نیچرل ورلڈ بھی سوشلائز ہوتی ہے تو وہ بھی سوشل ورلڈ کا ایک لحاظ سے حصہ ہے. لیکن یہ کہ سوشل ورلڈ نیچرل ورلڈ میں جو یعنی نیچر کا عمل جو ہمارے ارادے سے ماورا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
اور سوشل ورلڈ میں جو ہمارے ارادے سے ماورا عمل ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا سوشل ورلڈ میں بھی دو طرح کے ارادے ہوتے ہیں، انفرادی اجتماعی ارادہ، اور پھر نظام کا اپنا سوشل ورلڈ کا بطور نظام کے اپنا ارادہ جو انسانی اور معاشرتی ارادے سے بالا ہوتا ہے۔ ان معنوں کے مطلب میں نے ایک کام کیا یا ہم نے ایک اجتماعی کام کیا، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک ہمارا ارادہ تھا کہ وہ کام کریں گے، اب اس کام کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنٹ ہو گئی جب ہم نے اس کو کر لیا، تو اس کے نتائج پہ تمام پہ ہم حاوی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے سوشل ورلڈ میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی ارادے سے ماورا ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی ارادے سے نکلتی ہیں۔ تو بہت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم فطرت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ تمام جو پیچیدگیاں ہیں وہ ملحوظ رکھنی چاہیے، رہنی چاہیے، ملحوظ رہنی چاہیے۔ لیکن ترمیمیوں کے دوسرے موقع یعنی سائنس کے غیر اسلامی اجزاء کو اسلامی آنے کے خلاف انقلابی رد عمل واضح نہیں تو وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم جو اسلامک سائنس والے لوگ ہیں ان کے نظریے پہ تنقید کریں گے تو پھر اس میں جو ہے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن جو میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اس میں سائنس کو بالکل ایک مثال کے لیا تھا کیجولی، اور جن ترمیمیوں کی ہم بات کر رہے ہیں یا جن ان میں سے کوئی بھی سائنس کی بات نہیں کرتا، تو ماڈرنسٹ زیادہ کرتے ہیں جیسے علامہ اقبال، تو اس میں جو ہے ہم نے بات کی ہے، تو اب وہ سائنس پہ ذرا زیادہ تفصیل سے تو آپ اس کو دیکھ لیں، ورنہ یہ ہے کہ ایکچولی کوئی اسپیسیفک بات ہوگی تو وہ الگ سے کریں گے۔ یعنی یہ تو سمجھ میں آ گئی سائنس کیوں فطری نہیں، یعنی سائنس فطری اس لیے بہت وجہ سے نہیں ہے، یعنی سائنس فطری کیوں نہیں ہے پوری طرح، کیونکہ جو ہماری نیچرل ورلڈ ہے اس میں ہم رہتے ہیں وہ پوری طرح فطری نہیں ہے، وہ سوشلائزڈ ہے، یعنی معاشرتی آ گئی ہے، اور یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سائنس جو ہے وہ تجریدی ہے ان معنوں میں کہ وہ آئسولیٹ کرتی ہے، یعنی کنٹرولڈ انوائرمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی نیوٹن کے جو 3 لاز ہیں وہ فطرت میں سچ جو ہے عمل نہیں کرتے، آپ چند اسمپشن بناتے ہیں کہ اگر ان ویریبلز کو کنٹرول کیا جائے، مثلا یہ کہ فرکشن کو بالکل ختم کر دیا جائے، جو مطلب یہ کہ ہمارے عام انوائرمنٹ میں نہیں ہے، تو جو ہے اس کے جو قوانین ہیں وہ عمل کریں، اور اس کے بعد اس کو کنٹرول انوائرمنٹ میں سمجھ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے پھر ہم کس طرح جو ہے جو کنٹرول انوائرمنٹ نہیں ہے اس کو کنٹرول کر سکیں یا اس کو سمجھ سکیں، سمجھے نا؟ تو اس لحاظ سے اس میں کوئی چیز بھی فطری نہیں ہے، کیونکہ یہ لیکن یہ کہ اس میں جو قوانین کو سمجھتی ہے ان میں فطرت کا پہلو ہے، ان معنوں میں کہ اس انسانی ارادے سے ماورا ہیں بالکل، یا ان میں سے بہت سی چیزیں جو سوشل ورلڈ میں نہیں ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ لیکن یہ واضح نہیں ہو کہ سائنس کے بعد غیر اسلامی اجزاء اگر تمام کی تمام سائنس غیر اسلامی ہے تو اسے تمام کی تمام اسلامی بنانے میں غیر اسلامی کو کیوں اعتراض ہے؟ اعتراض ہے یا نہیں؟ لیکن یہ بات نہیں ہوا کہ سائنس کے بعد غیر اسلامی اجزاء، مثلا یہ کہ سائنس ایک آئیڈیالوجی، سائنس سے بہت سی چیزیں مراد لیتے ہیں، جیسے سائنس ایک آئیڈیالوجی بھی ہے، یعنی نظریہ ہے، یعنی مذہب ہے۔ اس آئیڈیالوجی کا مطلب یہ ہے کائنات پر انسانی ارادے کو مسلط کرنا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو آپ فطرت کو سمجھیں گے اس تناظر میں تو آپ کی بالکل فطرت کی سمجھ بالکل مختلف ہوگی، اور تفکر فی الکائنات جو عبادت ہے اس تناظر میں آپ جب کائنات کو سمجھنے کرتے ہیں تو بالکل مختلف ہوتا ہے۔
تو یہ بالکل میری سمجھ میں پوری طرح نہیں آیا کہ آپ کا کیا سوال ہیں، لیکن یہ کہ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا اس پہ تبصرہ کیے جا رہا ہوں. لیکن یہ کہ میں نے ایک جو اہم بات اس میں یہ کی ہے کہ سائنس میں نے بالکل ایک مثال کے طور پہ لی تھی اس کا، یہ ان ترمیمیوں سے کوئی تعلق ہے سچ نہیں ہے. ہاں سائنسی میدان میں بھی ترمیمی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن کو ہم یعنی جیسے سردار احمد صاحب ہیں، میں نے ان کو زیادہ پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی باتیں جو سنتے ہیں ان میں سے ترمیمیت، کیونکہ وہ یعنی اسلامی ذہن بھی شاید رکھتے ہیں، یعنی اس میں لیکن عالم تو نہیں ہے. لیکن یہ بات نہیں کہ سائنس کے بعد غیر اسلامی اجزاء، یا اگر تمام کی تمام سائنس غیر اسلامی ہے، تمام کی تمام سائنس اسلام. مثلا یہ کہ ہمارے نزدیک جو ہے، آپ کا سوال کیا ہے لیکن یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ ایک عمومی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثلا جو اگر کوئی فطری نوامی سے کائنات جو ہے ان کو سمجھنا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفکر فی اللہ، تو وہ تو عبادت ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ فقر اجباری کو دور کرنا، کیونکہ فقر اجباری یعنی مطلب انسان کو کھانا پینا اور مکان جو ہے، یہ تین جو کپڑا، یہ بنیادی ضروریات میسر نہ ہو تو وہ مجبور ہے، اور مجبور ہوگا تو وہ عبادت رب کیسے کرے گا. تو ہم فقر اجباری کو تو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن فقر اجباری کو دور کر کے رفاہت کے قائل نہیں ہے، اس کو فقر لوگوں کو اس قابل ہے بنانا چاہتے ہیں، ایسی تہذیب قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں لوگ فقر اجباری سے تو نکل آئیں لیکن فقر اختیاری کو جو اختیار کریں. جیسے کہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا نا کہ کیا فرمایا، سلام، بہت عمدہ وہ شعر ہے. فرمایا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو ہے سرمایہ داری کا عمیق فہم بھی اس میں ہے اور رد بھی ہے اس میں، اس سے بہتر رد آپ کو نہیں ملے گا. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ہے مقصد اسلامی انقلابی بحث میں. یہ ایک مقصد ہے سائنس کا. دوسرا مقصد ہے تیسرا مقصد یہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ استعمار کے خلاف جو ہے جدوجہد، اور وہ فرض کفایہ ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کو ٹینک چاہیے، میزائل چاہیے، جدید ٹیکنالوجی چاہیے. تو آپ ٹیکنالوجی، کیونکہ آپ اس حالات میں اپنے آپ کو بات ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی، اس کا مقصد جو ہے یہ جدوجہد جو فرض کفایہ وہ ادا ہو، جو عبادت رب ہے، نہ کہ انسانی زندگی، انسان کی کائنات پہ جو ہے قبضہ. تو یہ ان تینوں چیزوں کے تناظر میں ہم کو سائنس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہوگا. اور پھر اس سے اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کائنات کے نوامیس کو سمجھنے کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم اپنا کے اب کس طرح کریں گے. مطلب اس میں ایک یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ یونیورسٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہیں جو ہے وہ یہ جاہلی علم پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں جو معاشرتی سائنسز ہیں وہ مدارس کا حصہ ہو جائیں گے، اور جو یونیورسٹی سائنسز ہیں وہ جو ہے فیکٹری انڈسٹری کا حصہ ہو جائیں گے اور اس کا پارٹ ہوں گے. تو انڈسٹری میں جو آپ پڑھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی. تو اس میں جو آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹ ہے اس کا اور فلسافیکل ایلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور کیونکہ وہ جو ہے مدارس اس کو پروڈیوس کریں گے، یونیورسٹیاں اس کو پروڈیوس نہیں کریں گی. لیکن یہ بالکل ایک لمبی بڑی پیچیدہ بحث ہے سائنس والی، وہ ہم نے کی ہی نہیں ہے ابھی.
اور دوسرا یہ اجزاء کو کیسے سرمایہ نظام سے الگ کر کے اسلام نظام کیسے بنا؟ سرمایہ داری کے اجزاء کو نہیں، مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری میں جو اجزاء ہیں، جیسے مطلب گاڑی کے جیسے میں نے کہا اس میں نظام کو بتا رہے، اس میں تو اس میں نظام بطور نظام رد ہو گیا، ذیلی نظام بھی رد ہو گیا سرمایہ نظام، اور صرف رد نہیں ہوئے بلکہ اس میں پھر اسلامی نظام کے اندر ہو گیا ہر چیز، فرد، معاشرت اور ریاست کے اندر جو ہے یہ اس کے کانٹیکس میں ہوگی یہ چیز، یا اس کے کانٹیکس، اس کے قیام کے کانٹیکس میں ہوگی، جدوجہد کے کانٹیکس میں. تو جن کی بات کریں وہ اجزاء کی بات کریں، وہ سرمایہ داری کے اجزاء تو ان سے الگ ہو کے، تو وہ تو بالکل، اب جیسے کار کا بولٹ ہے تو وہ بولٹ ہے کار کا، لیکن بطور بولٹ وہ اس کا کار سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہزاروں چیزوں میں استعمال ہو سکتا. مثلا بینک، بطور بینک جو ہے اس کو اس نظام سے الگ کر لیں، ایسے بولٹ اس کو تصور کریں، تو اس کا داری سے کیا، کوئی اس کو آپ اپنے نظام میں اپنی کار میں استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنی گاڑی میں استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنے جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس نظام سے الگ کر کے، اور اس کے جو ہر جز کی شرعی حیثیت بھی متعین کر، مثلا بینک کو کس طرح سرمایہ داری نظام سے الگ کیا جا سکتا ہے. صرف قومیانے سے تو الگ نہیں ہوتا، قومیانہ تو مطلب کمیونسٹوں نے بھی ہے، لیکن اسلامی نظام یا اس کی جدوجہد کے تناظر میں، اس کے مقاصد تناظر میں آپ قومی آئیں گے تو وہ یہ ایک مثال ہے کیسے اس کے جز کو استعمال کیا. دوسری مثال مطلب یہ کہ ووٹنگ جو ہے، الیکشن نہیں، ووٹنگ ایز اے ٹیکنیک، اس کو جمہوریت سے آپ الگ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے جماعت، لیکن اس کو الگ یعنی صرف کہنا کافی نہیں ہے، لیکن اس کو فکری تحافظ اور اس کا کیا مقام ہے وغیرہ وغیرہ کر کے، اور اپنے نظام کے تناظر میں آپ ووٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں الیکشن، دیٹس جسٹ ٹیکنیک، لیکن یہ کہ وہ ٹیکنیک ایک نظام کا جز ہے تو اس میں ایک خاص فنکشن استعمال کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ نظام غالب ہے تو وہ فنکشن جو ہے آپ کے پاس بھی آ جائے گا اگر آپ اس کو بغیر اس کا تحفظ کیے ہوئے کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور اپنے نظام کے تناظر میں اس کو لاگو کیے بغیر کریں گے. تو یہ عمومی باتیں دوبارہ دہرا دی ہیں. اب اس میں اگر کوئی اسپیسیفک کوشچن دوبارہ نکلیں تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.